اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات عزیزان محترم، آغاز بیان سے قبل یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس دیسا ہے، اور ڈاکٹر سرتاج شبر رضوی عرشی صاحب نے اپنے والد کے دیسے کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے، اور بہت لائق فرزند وہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کو یاد رکھے، اپنے والدین کو یاد رکھے۔ دیکھیے بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی، تقریباً 25 منٹ میں پوری گفتگو تمام ہوگی۔ عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ ہمارے یہاں اس وقت آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ ہمارے یہاں عالم مرے یا جاہل مرے، مرد مرے یا عورت مرے، ہمارے یہاں مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے، ایصال ثواب ہوتی ہے، اور سوائے ہمارے فرقے کے کہیں ایصال ثواب کا تصور بھی نہیں ہے، سوائے ہمارے مسلک کے کہیں ایصال ثواب کا تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، لوگ اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہتے ہیں، مگر معصوم وسیلہ نہیں ہے، پہنچائیں کہاں سے؟ مگر معصوم وسیلہ نہیں ہے، پہنچائیں کہاں سے؟ کہیں کا مال کہیں پہنچ جائے، کہیں کا مال کہیں پہنچ جائے، لہذا ہمارے یہاں مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے۔ آج آپ آئے میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ 1 بجے سے کافی حضرات یہاں تشریف لے آئے تھے، تو عالم یہ ہے کہ آج آپ کیوں آئے ہیں؟ کہ عرشی بھائی نے اپنے والد کے ایصال ثواب کی مجلس کی ہے۔ میں ایک مثال سے بات کا آغاز کروں کہ ایصال ثواب ہے کیا۔ صبح صبح آپ کسی چمن میں جائیے، آپ کسی باغ میں جائیے، کسی لان میں جائیے، تو آپ کو پتیوں کے اوپر قطرے ملیں گے، پتیوں کے اوپر قطرے ملیں گے، جسے آپ قطرہ کہہ لیجئے، جسے آپ بوند کہہ لیجئے، جسے آپ شبنم کہہ لیجئے، جسے آپ ڈراپ کہہ لیجئے۔ پتیوں کے اوپر شبنم، قطرہ، جو اس چمن کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، اور چمن میں بیٹھنے کو، ٹہلنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اس چمن میں جو رونق ہے وہ شبنم کی وجہ سے ہے، اس چمن میں جو رونق ہے وہ شبنم کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کو ہم چمن سے باہر نکلے، اور ہم چمن سے باہر نکل کے کسی کام سے گئے، پھر ہم اسی چمن میں آئے، اسی باغ میں آئے، اور ہم نے چمن کے رکھوالے سے پوچھا کہ وہ شبنم کیا ہوئی،
قطرہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، یعنی گھنٹوں کی بھی نہیں ہوتی۔ ادھر سورج کی کرن پھوٹی، ادھر قطرہ غائب ہو گیا، ادھر شبنم سوکھ گئی، تو اب کچھ نہیں ہے سورج کی کرن نکلنے کے بعد۔ دوسرے دن پھر ہم اسی چمن میں آئے، پھر ہم اسی باغ میں آئے، اور آنے کے بعد ہم نے ایک برتن میں ان قطروں کو یکجا کرنا شروع کیا۔ ان قطروں کو اس برتن میں جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے یکجا کرنا شروع کیا۔ جب جمع کر لیا، یکجا کر لیا، تو ہم سمندر کے کنارے پہنچے، اور ہم نے سمندر کے کنارے جا کے سارے قطرے سمندر میں ڈال دیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، سارے قطرے سمندر میں ڈال دیے۔ اب ہے کسی کے طاقت کہ قطرہ مٹ گیا، ہے کسی کے طاقت کہ قطرہ سوکھ گیا؟ کہا جب تک تنہا قطرہ تھا مٹنے کا ڈر تھا، جب سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، جب تک سمندر کی زندگی تب تک قطرے کی زندگی۔ جب سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، جب تک سمندر کی زندگی تب تک قطرے کی، تب تک سمندر کی زندگی تب تک قطرے کی زندگی۔ تو ہمارا غم قطرہ ہے، حسین کا غم سمندر ہے۔ ہمارا غم قطرہ ہے، حسین کا غم سمندر ہے۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہم نہیں کرتے، بلکہ اپنے غموں کے قطروں کو اٹھا کے غم حسین کے سمندر میں ڈال دیتے۔ عزیزان محترم، اسلام انسان کو انسان بنانے آیا، اور اللہ کے رسول نے 40 برس خاموش رہ کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ان جاہل بدو عربوں کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ان جاہل بدو عربوں کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچنا شروع کیا، اور اتنا سینچا 40 برس تک خاموش رہ کے، اتنا سینچا کہ جھوٹوں نے کہا وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے۔ جھوٹوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، بے ایمانوں نے کہا وہ دیکھو وہ امین جا رہا ہے، بے ایمانوں نے کہا وہ دیکھو وہ امین جا رہا ہے، جواریوں نے کہا وہ دیکھو وہ جا رہا ہے جو جوئے کو منع کرتا ہے۔ جب 40 برس تک اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا چکے، اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا چکے، تب کہا قولو لا الہ الا اللہ۔ محمد اسے کہتے ہیں، پھر سنیے، محمد اسے کہتے ہیں جو پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوائے، بعد میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوائے۔ تو عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ نے ایک دعوت کی، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور جب جمع کر لیا تو کہا اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے
ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا جب لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مان لو گے؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ، کوئی لغو، کوئی غلط بات نہیں سنی، آپ صادق ہیں، اس لیے ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا کہ اگر تم نے لشکر دیکھا نہیں، خالی تمہیں میری بات پر بھروسہ ہے، میری بات پر یقین ہے، تو تم کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ بھائی دیکھیے، ابھی مکے والے محمد سے کہہ رہے تھے کہ ہم یقین کر لیں گے کہ اس کے پیچھے لشکر ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اچانک جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، مکے کی فضا بدل گئی، مکے کی فضا بدل گئی۔ جو مکہ صادق کہہ رہا تھا، جو مکہ امین کہہ رہا تھا، جو مکہ قسمیں کھا رہا تھا، جو مکہ امانتیں رکھوا رہا تھا، جو مکہ فیصلے کروا رہا تھا، وہ مکہ محمد کا مخالف ہو گیا۔ یہ مخالف کیوں ہو گیا؟ کہا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یعنی محمد سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اصل دشمنی تھی اللہ سے۔ محمد کے یہ دشمن ذرا سے نہیں تھے، اصل دشمن تھے یہ اللہ کے۔ اگر اللہ مل جاتا، سنیے گا، اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے دشمن نہ ہوتے، اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے دشمن نہ ہوتے، اگر شب ہجرت محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے دشمن نہ ہوتے، اگر جنگوں میں علی کو زیر کر لیتے تو امام حسن کے دشمن نہ ہوتے، اگر دولت کے بل پر امام حسن کو خرید لیتے تو امام حسین کے دشمن نہ ہوتے، اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو آج عزاداری کے دشمن نہ ہوتے۔ تو عزیزان محترم، پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا، انٹائر پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ کون ہے، کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ مجھ پر نہیں، مجھ پر نہیں، میری نبوت پر۔ نبوت ہے عہدہ خاص جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے، اور خالی عطا نہیں کیا ہے بلکہ 1,23,999 انبیاء کا سردار بنایا ہے۔ ایک تو عہدہ ملا، دوسرے ان انبیاءوں کی سرداری ملی۔ میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے، اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے، تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ کیا شان ہوگی اس دن تمہاری۔ تو وہ کہہ رہے کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنا؟ توجہ چاہتا ہوں، کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ آپ تو خود سب پر گواہ ہیں، آپ تو
تو خود کائنات کے ذرے ذرے پر گواہ ہیں، آپ گواہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ بغیر گواہ کے کیس خارج ہو جاتا ہے، کم سے کم ایک ہو جو ہمیں نبی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو، ہمیں نبی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے لا کے پروفیسر جناب مولانا انور رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، تو وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے خالی موجود رہنا، ایک چیز ہے کہ معاملات کو سمجھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، خالی موجودگی نہیں ہے، بلکہ خالی موجود نہ ہو بلکہ نبی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو کہ یہ جو ان کے سر پر تاج نبوت رکھا جا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے پہچاننے کے لیے ایک نور خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر کہا کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ قل ہو اللہ احد، اللہ احد ہے، یعنی یہ وہ اکائی ہے جو دو نہیں ہو سکتی، اور انا وعلی من نور واحد یہ وہ اکائی ہے جو دو بھی ہوتی ہے، 5 بھی ہوتی ہے، 12 بھی ہوتی ہے، 14 بھی ہوتی ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، ایک ہی نور سے ہوں۔ انا وعلی من نور واحد اول ما خلق اللہ۔ عزیزان محترم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کائنات میں کیا تھا، کائنات بھی مخلوق ہے اور یہ اول مخلوق ہے، کائنات بھی مخلوق ہے۔ آگے آ جائیے شیراز صاحب، مولانا آگے۔ کائنات بھی مخلوق ہے اور یہ اول مخلوق ہے۔ اب کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، کچھ نہیں ہے، میرے نور کو خلق کیا، کچھ نہیں ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک نور بنایا، پھر اس نور کے 2 حصے کیے، یہ ہمیں پہچانے، یہ نور ہمیں پہچانے، کائنات کو بنایا، کائنات ان کو پہچانے، کائنات ان کو پہچانے۔ یہی تو رسول نے کہا تھا یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا، اور مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا اس نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ یہاں پر رکے نہیں، علی کا چہرہ دیکھا، مسکرائے، کہا یا علی تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا اس نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مگر پہچانے کون؟ ہر ایک پہچان بھی نہیں سکتا، ہر ایک پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ بھائی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے مصلی تک چلے گئے، مولا علی وضو کر رہے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا،
مسلح پر جا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. کسی نے کہا یا علی یہ کیا عالم ہے؟ کہا کہ تجھے کیا پتا کہ کس کی سرکار میں پیش ہونے جا رہا ہے. کیا پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گھر میں صحن میں سانپ نکلا، چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنیوں کے بل دوڑ رہا ہے. سانپ کا لہریا پن دیکھ کے، سانپ کا چلنا دیکھ کے، اس کا رنگ دیکھ کے چاہتا ہے جلدی سے ہم اس کو پکڑ لیں، سانپ کو پکڑ لیں. ماں نے دور سے دیکھا کہ سانپ نکلا ہے، بچہ اس پر بڑھ رہا ہے، تیزی سے بڑھی، جھپٹی، بچے کو اٹھایا. کیا معاملہ ہے؟ بچہ ڈر نہیں رہا ہے، ماں ڈر رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بچہ ڈر نہیں رہا ہے، ماں ڈر رہی ہے. کہا کہ معاملہ جاننے اور نہ جاننے کا ہے. ماں جانتی ہے، بچہ جانتا نہیں ہے. یہی معاملہ خدا کا اور علی و اہل بیت کا اور ہمارا ہے. ہم جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، تبھی کانپ رہے ہیں. پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا، پالنے والا. یہاں پر پیدا کرنے والا نہیں، پالنے والا. پالا زندہ کو جاتا ہے، مردے کو پالا نہیں جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پالا زندہ کو جاتا ہے، مردے کو پالا نہیں جاتا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا، ایک عالم نہیں، تمام عالمین کا. اس کے نیچے بھی عالم ہیں، اس زمین کے نیچے بھی عالم ہیں، اور اس کے اوپر بھی عالم ہے. جیسے ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہوتی ہے، آپ رہ رہے ہیں، نیچے بھی لوگ رہ رہے ہیں، اوپر بھی لوگ رہ رہے ہیں. ویسے ہی یہ دنیا ہے کہ لوگ اس عالم میں ہیں، سمجھنے یہی سب کچھ ہے. نہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. معصوم کا ارشاد ہے کہ الف الف عالم و الف الف آدم، ہزار ہزار عالم ہیں اور ہزار ہزار آدم ہیں. نحن حجت اللہ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، الف الف عالم و الف الف آدم، ہزار ہزار آدم ہیں اور ہزار ہزار عالم ہیں، اور نحن حجت اللہ، ہم ہر جگہ اللہ کی حجت ہیں. یعنی جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے، وہاں وہاں محمد و آل محمد کی بادشاہی ہے. بآواز بلند صلوات بھیج دینا. تو عزیزان محترم، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. تو نور محمد والے محمد کو خلق کیا کہ یہ ہمیں پہچانے. کائنات کو خلق کیا، کائنات انہیں پہچانے، کائنات انہیں پہچانے. پہچان تو رہی ہے. ستارہ ڈیوڑی پر اتر کے پہچان رہا ہے، چاند دو ہو کے پہچان رہا ہے، سورج پلٹ کے پہچان رہا ہے، زندہ مردہ ہو کے پہچان رہا ہے، مردہ زندہ ہو کے پہچان رہا ہے. ریت کی دیوار سونے کی ہو کے پہچان رہی ہے، ہاتھوں کا دھون جواہرات بن کے پہچان رہا ہے، قالین کا شیر حقیقت میں شیر بن کے پہچان رہا ہے.
भाईजान मोहतरम, पहचान आ जाए, पहचान आ जाए। कुन तो कंदन मखफिया, मैं छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो अपने पहचानने के लिए एक नूर खल्क किया। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फिर कहा खुलक तो अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ, अलग अलग नूर नहीं, एक ही नूर। यानी एक अल्लाह दो नूर, एक पढ़ाने वाला दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा। जो चाहता हूँ दीदान मोहतरम, एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह हो। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा। समझो चाहता हूँ दीदान मोहतरम, एक सलवात भेज दे मोहम्मद। भाई देखिए, शिया कॉलेज के मैनेजर जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। इसी बीच आप एक ऐलान समाप्त फरमा लें कि 28 दिसंबर को शब में ठीक 7 बजे यहाँ पर मुकाबला क़िरात का एहतमाम किया गया है। शब में ठीक 7 बजे शिया अरबी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम 28 दिसंबर को मुकाबला क़िरात का, जिसके अंदर जो लखनऊ के तमाम मदारिस हैं, जो क़ुर्रा हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। ये फ़न बहुत तेज़ी से, जैसे बहुत से फ़न लखनऊ से गायब हो गए, ये फ़न भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लिहाजा कोशिश इस बात की गई है कि इस तरीक़े के दीनी क्लासेस और इस तरीक़े से कंपटीशन हो ताकि लोगों के अंदर इस सिलसिले के अंदर एक बेदारी पैदा हो। जैसे नोहा हमारे यहाँ था, सोस था, सलाम था, मरसिया था, रोज़े खानी थी, बहुत सी चीज़ें थी। एक तो सब उठ के हमारे पड़ोसी मुल्क चला गया, और यहाँ भी जो था वो ज़्यादातर नस्सारी थी, सब ख़त्म होता चला गया। लिहाजा बाकायदा शिया अरबी कॉलेज ने यह फ़ैसला किया है, हमारे मैनेजर साहब, कि 28 दिसंबर को इंशाअल्लाह आप हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर आइए। शब में ठीक 7 बजे जब आप आएंगे तो उन जो लोग नए बच्चे क़िरात के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और वो आएंगे तो उनका दिल बढ़ेगा। देखिए, फ़न का उरूज उस वक्त होता है जब फ़न को सराहा जाता है। हमारे यहाँ से फ़न इसलिए ख़त्म हो गया कि जब मुल्क बटा तो हमारे यहाँ से भी लोग बट के चले गए और वहाँ फ़न की कदर हुई और हमारे यहाँ फ़न ख़त्म होता चला गया। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है कि 28 तारीख को इंशाअल्लाह इसमें शिरकत करें, और उसके अलावा दीनी क्लासेस का भी यहाँ एहतमाम किया जाएगा, उसकी भी इत्तला दी जाएगी। परमानेंट दीनी क्लासेस होंगे यहाँ के ऊपर, जिसके अंदर तमाम दीनी और शरई मसाइल बताए जाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक अल्लाह दो नूर, बस मैं तमाम करूं क्योंकि पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो गया, मैंने 25 मिनट कहे थे, बस मैं 5-7 मिनट में मजलिस तमाम कर रहा हूं कि एक अल्लाह दो नूर, एक पढ़ाने वाला दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला दो तालीम हासिल करने वाले, एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे।
اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے کے سر پر تاج ولایت رکھا۔ ان کو ان کی نبوت پر گواہ بنایا، ان کو ان کی ولایت پر گواہ بنایا۔ کیا کہنے بھائی بابا؟ اب آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ اما اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کی بات آئی تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، اور جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کا معاملہ آیا تو محمد نے کھڑے ہو کے گواہی دی۔ تو عزیزان محترم، محمد کاہے پر گواہ یہ سن لیجئے، اور میں تقریر تمام کر دوں، مجلس تمام کر دوں کہ میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں۔ یہ آدم ہیں معبود، میں اپنی امت پر گواہ، محمد آدم پر گواہ۔ نوح ہیں معبود، میں اپنی امت پر گواہ، محمد نوح پر گواہ۔ یہ پورا سلسلہ بسلسلہ ہے۔ محمد کاہے پر گواہ؟ جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو داؤد پر گواہ وہ محمد، جو سلیمان پر گواہ وہ محمد، جو خضر پر گواہ وہ محمد، جو یحییٰ پر گواہ وہ محمد، جو زکریا پر گواہ وہ محمد، جو فلک اول پر گواہ وہ محمد، جو فلک دجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک سجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک چہارم پر گواہ وہ محمد، جو فلک پنجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک ششم پر گواہ وہ محمد، جو فلک ہفتم پر گواہ وہ محمد، جو کعبہ قوسین پر گواہ وہ محمد، جو سدرہ و طوبہ پر گواہ وہ محمد، جو منبر پر گواہ وہ محمد، جو محراب پر گواہ وہ محمد، جو کرسی پر گواہ وہ محمد، جو وضو پر گواہ وہ محمد، جو مصلی پر گواہ وہ محمد، جو سجدے پر گواہ وہ محمد۔ مختصر یوں سنیے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر گواہ ہو وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کی نبوت پر گواہ ہو وہ علی ہوتا ہے۔ بس عزیزان محترم، بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ دو آنسو کربلا والوں کے نام پر بہہ اس کے نام پر بہہ جائیں کہ جس کی بہن آج پھر اسیر ہو گئی، جس کی بہن آج پھر اسیر ہو گئی، آج پھر شام میں ظالموں کا قبضہ ہے۔ عزیزوں، اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، اللہ پسماندگان کو صبر عطا کرے۔ ہاں، جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے۔ ہمیشہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بیٹا باپ کی میت اٹھاتا ہے، باپ کو بیٹے کی میت نہیں اٹھانے دی جاتی اور منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی باپ کے سامنے اس کا بیٹا مر جائے تو باپ کو منع کر دیا جاتا ہے۔ دوست احباب عزیزدار ہٹا دیتے ہیں، باپ کو کاندھا نہیں دینے دیتے کہ باپ بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا ہے۔ وہ تو ایک ہی بے کس تھا جس نے کربلا میں 18 برس کے جوان کا بھی لاشا اٹھایا، 6 مہینے کے ششماہے کی بھی میت اٹھائی۔ عزیزوں، بس مجلس تمام ہے، عالم یہ ہے کہ حور آیا، حسین ابن علی کے قدموں پر سر رکھا، حلی توبہ، فرزند رسول کے ہمارے واسطے بھی توبہ ہے۔ یہ وہی حر تھا
جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ حسین جب راہ کربلا میں تھے تو لجام فرس پر ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حسین کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے دیکھا سکالک امک ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے آلو غیر المن العرب یقول ہانی وحول مثل کا حاضر اللتی علیہ ترکا ما بشکل کائنہ۔ اے حسین اگر آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کو یوں ہی یاد کرتا، مگر میری زبان جل جائے میں آپ کی ماں فاطمہ کے لیے کچھ کہوں اور میرے ذہن کی پرواز تھک جائے اگر میں فاطمہ کے لیے کچھ سوچوں۔ قدموں پر پڑے سر کو حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ علی توبہ، فرزند رسول کے ہمارے واسطے بھی توبہ ہے۔ حسین نے قدموں پر پڑے سر کو اٹھا کے سینے سے رکھا۔ یہ حور کو معراج ہو رہی تھی۔ جا حور تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے نانا اور میرے بابا نے معاف کیا۔ جیسے ہی معافی ملی ویسے ہی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے۔ کسی نے کہا حور کیا غضب کر رہا ہے، اپنے سامنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ کہا میں نے بھی تو فاطمہ کا دل دکھایا ہے، میں بھی تو زہرا کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، میں بھی تو دیکھوں اولاد کا داغ کیا ہوتا ہے۔ عزیزوں خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے، اللہ اللہ کلیجہ پھٹ جائے۔ حسین نے کہا کہ جاؤ حور اجازت ہے، بیٹے کو بھیجو۔ بیٹا مقتل میں گیا، قیامت کا جہاد کیا، زخمی ہو کے اپنے باپ کو پکارا۔ باپ ٹھوکر کھا کے گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا۔ کسی نے کہا حور ذرا ادھر تو آنا۔ حور نے کہا کہ یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے۔ اب جو دیکھا حسین حور کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پر لیے بیٹھے، کانپنے لگا مولا آپ نے کیوں زحمت کر دی، مولا آپ کیوں آ گئے؟ کہا حور تم نہیں آؤ گے، میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ اے حور میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا، تم تو میرے مہمان ہو حور۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حور نے ابا کے دامن گردانے، آستینیں چڑھائیں، جھکا۔ حسین نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا بیٹے کی لاش اٹھانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا حور اگر تم میت اٹھاؤ گے تو حسین کاہے کے لیے آیا ہے؟ پھر آپ کے امام نے عجب فقرہ کہا حور کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ اے حور تیرے بیٹے کی میت میں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اے حور شرط وفا یہ ہے کہ عصر کے وقت آ جانا، جب حسین علی اکبر کی میت اٹھا رہے ہوں کہنا مولا آپ ہی نے کہا تھا کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، آپ کے بیٹے کی میت میں اٹھاؤں گا۔